بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گرامر کے آج چھٹے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا عنوان ہے جملہ خبریہ کی اقسام۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جملہ کی دو اقسام ہیں، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ۔ اس کے بارے میں تفصیلاً آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں۔ آج ہم جملہ خبریہ کی مزید دو اقسام کے بارے میں یہاں پہ بحث کریں گے۔ یہ ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، اور آخر میں اس جملے کے ہمیشہ جو ہے وہ فعل ناقص آتا ہے۔ فعل ناقص کیا ہوتا ہے اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں ہم۔ یہاں پہلے ہم دیکھیں کہ جملہ اسمیہ سے کیا مراد ہے، تفصیلاً ذرا دیکھتے ہیں اس کو۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ جس میں مسند الیہ یعنی جس چیز یا شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا جو خبر دی جا رہی ہے وہ دونوں اسم ہوں گے، یعنی دونوں جو ہیں وہ یا تو اسم صفت ہوگی، اسم ذات ہوگی، اسی طرح سے جو ہے وہ اسم ہوں گے، کسی کا نام ہوگا، کسی چیز یا شخص کا نام ہوگا۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ سعید بہت نیک ہے۔ اس جملے میں اب نیک جو ہے وہ اسم صفت کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور یہ مسند بھی ہے، یعنی سعید جو ہے وہ مسند الیہ ہے، یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ نیک ہے۔ اب نیک یہاں پہ اسم صفت بھی ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ جملہ اسمیہ میں دونوں چیزیں جو ہیں وہ اسم ہیں۔ اس طرح سے آپ کہیں کہ ابراہیم بہت عقل مند ہے، تو اس جملے میں ابراہیم مسند الیہ ہے، یعنی ابراہیم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، اور خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے۔ اب عقل مند یہاں پہ اس کی صفت بھی ہے، تو اسم صفت کے طور پہ عقل مند استعمال ہوا ہے، یعنی ابراہیم کی صفت ہے کہ وہ عقل مند ہے، اور اس کے بارے میں یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ وہ عقل مند ہے، یعنی مسند کیا ہے یہاں پہ عقل مند۔ اس طرح کے ہر جملے میں آخر میں فعل ناقص آئے گا۔ فعل ناقص کیا ہے، جس کو آپ انگلش میں امدادی فعل بھی کہتے ہیں، ہیلپنگ وربز، ہے، ہیں، تھا، تھے۔ اس کی آگے جو ہے وہ تفصیل سے ذکر کرتے ہیں اس کا۔ یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اس جملہ میں ہے جو ہے وہ فعل ناقص ہے، امدادی فعل جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ فعل تو ہے لیکن یہ مکمل جو ہے فعل ہے، اس میں کوئی اس کی فعلی حالت یا اس کا کام جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ کیا ہے، تو اسی لیے یہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں جملہ فعلیہ کیا ہے، یعنی وہ جملہ جس میں مسند فعل ہو اور مسند الیہ جو ہے وہ اسم ہو، یعنی جو خبر دی گئی ہے وہ فعل ہونا چاہیے، یعنی اس میں کوئی ایکشن، کوئی حرکت، کوئی کام پایا جانا جو ہے وہ اس کا ضروری ہے، اور مسند الیہ جو ہے وہ اسم جو ہوگا وہ مسند الیہ ہونا چاہیے۔ جیسے اسلم نے قلم سے خط لکھا، یعنی اس جملے میں جو لکھا ہے وہ خبر ہے، مسند ہے، اور فعل بھی ہے، خبر بھی ہے اور جو ہے وہ فعل بھی ہے، یعنی لکھنا فعل ہے، اور اسلم کیا ہے، مسند الیہ ہے، یعنی جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ آگے کیا کیا ہے وہ کیا ہے، اس کا فعل کیا ہے، لکھا، خط لکھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے دیکھ لیں کہ جیسے کہا جائے کہ علی کھیلتا ہے، تو اس میں علی مسند الیہ ہے، یعنی علی کے بارے میں خبر دی جا رہی، تو اس کا فعل کیا ہے، کھیلتا ہے، وہ اس کا فعل بھی ہے اور علی کے بارے میں خبر بھی ہے۔ اور آخر میں ان جملوں کے بھی فعل ناقص جو ہے وہ لازمی آئے گا۔ اب یہاں پہ جو جملہ اسمیہ کے تین حصے ہیں ان کو ذرا الگ الگ سمجھ لیتے ہیں، تاکہ ہمیں جملے کی اور مثالوں کی جو وضاحت ہے وہ ذرا اچھے سے ہو جائے کہ جملہ اسمیہ تین حصوں پہ، تین اجزاء پہ مشتمل ہوگا۔ پہلا یہ ہوگا مبتدا، جس کو مسند الیہ بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں عثمان شرارتی ہے، تو اس میں عثمان کیا ہے، مبتدا ہے، یعنی مسند الیہ ہے، جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کوئی خبر دی جا رہی ہے۔ اب خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ شرارتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرارتی جو ہے وہ کیا ہے، تو یہ خبر ہے۔ عثمان شرارتی ہے میں عثمان مسند الیہ ہے، مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں خبر کیا ہے، شرارتی، شرارتی ہونا اس کی خبر ہے۔ اور ہر جملے کے آخر میں فعل ناقص کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پھر جملہ جو ہے وہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوگا، سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ فعل ناقص کا تعلق جو ہے وہ زمانے سے ہوگا۔
اور یہ جملے پہ منحصر ہے کہ وہ کس زمانے کا جملہ ہے اور اس کے آخر میں جو ہے فعل ناقص کون سا استعمال کیا جائے گا۔ فعل ناقص کی چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جس میں آپ فعل حال، ماضی اور مستقبل کے جو زمانوں کو ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ بولے جائیں گے وہ فعل ناقص کے طور پہ جو استعمال ہو رہے ہیں ہیں، تھا، تھی، تھے، ہوگا، ہوگی، رہے گا، رہے گی، ہوا، ہوئے، ہوں گے، ہو گیا یا ہو جائے گا، ہوگا، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ فعل ناقص کے طور پہ یہاں پہ آئیں گے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ کتنے حصوں پہ، اجزاء پہ مشتمل ہے، تو اس کے بھی 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ فاعل ہوگا، یعنی مسند علیہ، کام کرنے والے کا، یعنی جس کے بارے میں بات کی جائے اس کا ہونا ضروری ہے۔ کام کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاعل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا حصہ ہوگا فعل۔ فعل کیا ہے؟ یعنی جو کام کیا جا رہا ہے اس کو فعل کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 میں تیسرا حصہ ہوگا اس کا مفعول، یعنی جس پر کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں ذکر وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں مثال دیکھ لیتے ہیں آپ۔ اسلم نے خط لکھا۔ اب اس مثال میں اسلم کیا ہے؟ فاعل ہے، یعنی کام کرنے والا کون ہے؟ خط لکھنے والا کون ہے؟ اسلم ہے۔ اور اس کا فعل کیا ہے؟ لکھنا۔ مفعول کیا ہے؟ خط، یعنی کام جس پر ہوا وہ کیا تھا؟ خط۔ اسی طرح سے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ سہیل نے مکان بنایا۔ اب اس جملے میں سہیل کیا ہے؟ فاعل ہے، اور فعل اس کا کیا ہے؟ بنانا، اور مفعول کیا ہے؟ مکان ہے، یعنی مکان پر کام ہوا ہے۔ تو امید ہے آپ کو جملہ خبریہ کی یہ دونوں جو اقسام ہیں وہ اچھی طرح سے مثالوں کے ساتھ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اردو گرامر کے اگلے سبق کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔